السلام علیکم میری پیاری سی سادہ دل ویورز، کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لمحے، یہ باتیں، یہ روٹین سب آپ کے ساتھ بانٹنا میری خوشی ہے۔ اچھا جی، آج کا دن کچھ ایسا تھا نا کہ مجھے ایک دن پہلے سے چکن اسٹیک کا آرڈر آیا ہوا تھا۔ کچھ چکن اسٹیک بوٹیوں کے آرڈر تھے، جو چکن اسٹیک ہم لوگ بنا لیتے اور اس کے بعد ان بوٹیوں کو کٹ کر لیتے ہیں، ان کے آرڈرز تھے، اور کچھ فل چکن اسٹیک کے آرڈر تھے، اور وہ ایک دن پہلے کے آرڈر آئے ہوئے تھے۔ لیکن شام کو ہم لوگوں نے شاپنگ پر بھی جانا تھا، بچیوں نے ECS پر سیل لگی ہوئی تھی تو وہاں سے جوتے وغیرہ لینے تھے، لیکن اب شام کو ہی آرڈر بھی پورا کرنا تھا اور شام کو ہی شاپنگ پر بھی جانا تھا۔ تو میں نے پھر یہ طریقہ نکالا کہ کچھ اس چکن اسٹیک کی پریپریشن میں نے مارننگ میں ہی کر کے رکھ دی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ پریپریشن جب میری کمپلیٹ تھی مارننگ میں کچھ نہ کچھ، اور باقی سب کچھ شام کو فرائی کرنا تھا اور ویجیٹیبلز وغیرہ شام کو بنانی تھی آ کر، تو میرا بالکل ایکوریٹ ٹائم پر آرڈر بھی میں نے پورا کر کے دے دیا اور ہم لوگ شاپنگ بھی کر کے آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے دوپہر کو جو میں پریپریشن کر رہی تھی چکن اسٹیک کی، تو دوپہر کو میں نے توریاں بنا کر ہم لوگوں نے توری کے ساتھ کھانا کھایا۔ گرمی میں توری بہت مزے کی لگتی ہے اور بڑی ٹھنڈی تاثیر والی ڈش ہے۔ اچھا جی، آج چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں آج کل یوٹیوب پر دیکھتی ہوں کہ ویوز حاصل کرنے کے لیے، یہ شاید سوچ ایسی ہوتی ہے کہ عورتیں بار بار کہتی ہیں کہ ہم بہت غریب ہیں، ہم بہت غربت میں جی رہے ہیں، غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر میری پیاری بہنوں، ایسا کہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو 2 وقت کا کھانا دیا ہے، سر پر چھت دی ہے، بچے دیے ہیں، صحت دی ہے، تو یہ سب بہت بڑی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس دن کا کھانا، بدن کا سکون اور گھر میں امن ہو، تو گویا اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں۔ اور دیکھیں، اگر آپ کے پاس ایک کمرے کا مکان ہے، چاہے وہ کرائے کا ہی کیوں نہ ہو، یہ شکر کرنے والی بات ہے کہ آپ کو ایک چھت میسر ہے۔ اگر آپ کے بچے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو یہ شکر کا مقام ہے۔ آپ 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو پھر آپ غریب نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ اور غریبی صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں ہے، اصل غریبی یہ ہے کہ انسان کے پاس نعمتیں ہوں اور وہ ان کی قدر نہ کرے، ہر وقت شکوہ کرتا رہے، خود کو کمتر سمجھتا رہے، تو یہ اصل غریبی ہے۔ اور ایسے میں بار بار یہ کہنا کہ ہم غریب ہیں، یہ کہنا ناشکری بھی ہو سکتی ہے، اور شکر کرنا تو مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اور اپنی زبان سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، نہ کہ خود کو بار بار غریب کہہ کر ان نعمتوں کا انکار کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، جو رب کی نعمتوں کو پہچان لینا، وہ کبھی بھی دل سے غریب نہیں ہوتا۔ اللہ کی دی گئی ہر چیز پر الحمدللہ کہنا سیکھیں، کیونکہ شکر میں برکت ہے اور شکوے میں محرومی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ویڈیوز میں آپ کوکنگ کر رہے ہیں، بے شک آپ دال روٹی بنا رہے ہیں، بے شک آپ روٹی کے ساتھ صرف چٹنی بنا کر کھا رہے ہیں، تو کیا یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ آپ روٹی کے ساتھ دوپہر کی روٹی شام کو کھا رہے ہیں اور صرف چٹنی کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیٹ بھر کر کھانے کا ایک انتظام کر دیا ہے، اور آپ باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی شوٹ کر رہے ہیں اور بار بار خود کو غریب بھی کہہ رہے ہیں، تو بیٹا یہ غربت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور آپ کتنی خوبصورتی سے کام کر رہے ہیں، تو یہ تو شکر کا مقام ہے۔ اور یوٹیوب پر بار بار یہ کہنا کہ ہم بہت غریب ہیں، ہم بہت غریب ہیں، یہ کہنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں، خاص طور پر جب اللہ کی بہت ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ بہتر ہے کہ لوگ شکر ادا کریں، محنت کریں، اور اگر کسی کو دکھانا ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دکھائیں، نہ کہ ان نعمتوں کا انکار کریں۔ اور اکثر میں ویڈیوز دیکھتی ہوں، بلکہ بہت زیادہ یہ والی ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ
ایک محنت کش خاتون کس طرح سے اپنے یوٹیوب پر چینل بنا کر گاؤں میں وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور گاؤں میں اپنے کچے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے جھاڑو لگاتی ہیں، تندور میں روٹیاں پکاتی ہیں، دیواروں پر کے اوپر مٹی کی لیپا پوتی کر کے دیواروں کو سجاتی ہیں، اپنے کچے گھروں کو سجاتی ہیں، لکڑیاں جلا کر لکڑیوں پر کھانا بناتی ہیں اور اپنی محنت دکھاتی ہیں اور محنت میں عظمت ہے۔ لیکن جب وہ یہ سب کچھ دکھا رہی ہوتی ہیں نا تو وہ صرف یہ اللہ کی نعمتیں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، کس طرح کھیتوں میں جا کر ہم لوگ کٹائی کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں محنت کا پھل ملتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم پورا مطلب ویڈیو میں سارا شوٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، آپ کے بچے، آپ کے سر پر ایک چھت کا میسر ہونا، بے شک آپ لکڑیاں جلا کر بھی روٹیاں بنا رہی ہیں تو یہ بھی نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں کو جتنا گنا جائے آپ گنتے رہیں گے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آپ کا شمار پورا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، ہم ECS پر سیل لگی تھی تو ECS کی سیل میں آئے اور ہم لوگ جوتے لے رہے ہیں کیونکہ سیل لگی تھی تو ہم نے کہا چلیں سیل کا فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن کئی لوگ وہ بھی ہیں کہ جو صرف ٹھیلوں سے جوتے لیتے ہیں اور کئی لوگ وہ بھی ہیں جو ان ٹھیلوں سے جوتے لیتے ہیں جو سیکنڈ ہینڈ ہوتے ہیں، جو یوز میں ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں ان سب لوگوں کے لیے بھی ایک شکر کا مقام ہے کہ وہ جوتا لے تو سکتے ہیں، اور ان سب لوگوں کے لیے بھی ایک شکر کا مقام تو ہے نا کہ وہ سارا دن ٹھیلے پر بیٹھ کر جوتے بیچتے ہیں اور پھر جناب اپنے گھر جو کمائی لے کر جاتے ہیں اس سے ان کی 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے۔ تو جب آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں نا تو ان جو چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں صرف یہ ضرور بتایا کریں کہ یہ دیکھیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا بالکل ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے پاس شام کو چٹنی کے ساتھ روٹی اویلیبل ہے۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ بھی راضی ہوگا، اور جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے شاکر بندے کو، شکر گزار بندے کو اور نوازتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ہمیشہ پیسوں میں نہ ڈھونڈا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور نوازشیں کئی بار اس طرح سے آپ کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نیک اور فرما بردار اولاد کی صورت میں، آپ کے صحیح سلامت ہاتھ پاؤں ہیں اس کی صورت میں، کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اس بڑے حادثے میں آپ کی جان مال سلامت رہتی ہے اس صورت میں۔ اور کئی بار جب آپ بڑھاپے کی اس ایج میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کی نیک اور فرما بردار اولاد آپ کو سہارا دیتی ہے۔ اب دیکھیں نا وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو بہت بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، اور جو جن کے صرف بیٹے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹوں کے اوپر غرور کیا کہ ہمارے پاس بیٹے ہیں، لیکن ان کے بیٹے نافرمان ناخلف نکلے، ان کے لیے ذریعہ نجات بننے کے بجائے ان کے لیے مصیبت تکلیف اور پریشانی کا سبب بنے، تو ان کا وہ روپیہ پیسہ دولت جائیداد کہاں گئی جب اولاد کی طرف سے ان کو دکھ مل رہا ہے۔ لہٰذا میری پیاری بہنوں، اللہ کے رزق کو صرف پیسے میں مت تولو، ان ساری چیزوں کا جب آپ موازنہ کریں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گے، اور خود کو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے کبھی بار بار غریب نہ کہو۔ اوکے جی، یہ تو تھی میرے دل کی باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، جو محسوس کرتی ہوں، جو میں فیل کرتی ہوں۔ کیا پتہ مجھ سے فیل کرنے میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں یا شاید میں کچھ زیادہ سینسٹیو ہوں، لیکن بہرحال میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اللہ سے میں معافی بھی مانگتی ہوں کہ کئی چیزوں پر میں اللہ کی ناشکری بھی کرتی رہی اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ناشکری کا نہیں بلکہ شکر کا مقام تھا۔ تو جو چیزیں میرے اوپر گزری میں نے کہا چلے میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔